تمام چیزیں ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن اللہ رب العالمین اگر آپ کو مال و دولت دیا ہے، زندگی کے تمام آزاد و عجائب سے آپ کو لیس کیا ہے، لیکن توحید جیسی نعمت سے اور اس کلمے کو کی حقیقت کو نہ جاننے سے اگر اللہ رب العالمین آپ کو محروم رکھ دیا ہے اور آپ اس کو نہیں جانتے ہیں، آپ دنیا کے سب سے بدنصیب شخص ہیں، سب سے بدنصیب شخص۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی علمی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، ہم اور آپ کلمہ گو ہیں اور اللہ رب العالمین ہمیں اس عظیم دولت سے جو نوازا، ہمارے جتنے اعمال ہیں، یا یہ کہہ لیجیے کہ زندگی کے جو مقاصد ہیں، اگر کسی چیز کے اوپر منحصر ہے، یا ایسے سمجھ لیجیے کہ زندگی کے جو اصل مقاصد جس چیز کے اوپر رکھے گئے ہیں وہ یہی توحید ہے اور یہی کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ۔ جو انسان، جو مسلمان اس چیز کو نہ سمجھا اور اس چیز کے اوپر اس کی حقیقت کو جاننا جانتے ہوئے اگر کوئی عمل کیا اور کسی ایک کوتاہی کے سبب اس کے تمام اعمال
اس کے تمام عبادتیں اور زندگی کے تمام مقاصد جو وہ لے کر آیا تھا اس زمین پر، ان تمام چیزوں سے وہ محروم ہو جائے گا۔ ہم اور آپ مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے، زندگی کے تمام نعمتوں کو ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ حاصل کرنے کے لیے، لینے کے لیے، زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے انسان کیا نہیں کرتا؟ محنت کی بھٹی میں اپنے آپ کو جلاتا ہے، راتوں کی نیند کو حرام کرتا ہے، اپنے جسم کو کیا کہتے ہیں کہ محنت کی بھٹی میں تھپاتا ہے، تب جا کر کچھ مال و دولت اسے حاصل ہوتی ہے، تب وہ کچھ ایسی چیزیں حاصل کرتا ہے جو زندگی خوشگوار ہو سکے۔ اللہ رب العالمین ہماری جو زندگی دی ہے اس کے وہ مقاصد نہیں ہے کہ زیادہ مال حاصل کر لیا جائے، اچھی زندگی گزار لیا جائے، بلکہ ہم اور آپ اگر کم مال ہے، تنگی ہے، بے بسی اور لاچاری ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے اوپر اگر آ رہی ہیں، یہ تمام چیزیں قبول ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن اللہ رب العالمین اگر آپ کو مال و دولت دیا ہے، زندگی کے تمام آزاد و عجائب سے آپ کو لیس کیا ہے، لیکن توحید جیسی نعمت سے اور اس کلمے کو کی حقیقت کو نہ جاننے سے اگر اللہ رب العالمین آپ کو محروم رکھ دیا ہے اور آپ اس کو نہیں جانتے ہیں، آپ دنیا کے سب سے بدنصیب شخص ہیں، سب سے بدنصیب شخص۔ اسی لیے ہم اور آپ جس کلمے کے سائے میں اپنے آپ کو کیا کریں کہ پروان چکھ رہے ہیں، زندگی کے جو پروان چکھ، وہ یہ دیکھنی ہمیں کہ کہیں ہم توحید سے کہیں دور تو نہیں جا رہے یا شرک کے دلدل میں اپنے آپ کو تو نہیں پھنسا دیتے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو کلمہ وہ ہے تو حقیقی معنوں میں اس کو سمجھیے، وہ کیا ہم سے کیا چاہتا ہے اللہ رب العالمین، اور اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے، کیا وجہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس نعمت سے نوازا ہے تو اس کو ہم اچھے ڈھنگ سے اس کے اوپر ہم عمل کریں، ہمارا عقیدہ صحیح ہو، ہمارا یقین ہو، ہمارا بھروسہ ہو اللہ رب العالمین کے اوپر۔ ہمیں اور آپ تو یہ تو کہتے ہوئے ہم گزرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اسے اگر کلمے کی حقیقت پوچھی جائے، کلمہ کسے کہتے ہیں، ایمان کے کیا ارکان ہیں، کس چیز کو ہمیں فالو کرنے ہیں، انسان وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ گنگا اور بہرا دونوں ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ کو چاہیے کہ آپ دین کو سیکھیں، کلمے کی حقیقت کو جانیں، توحید کو سمجھیں اور اس حساب سے عمل کریں۔ ہم اور آپ ذرا سی کوئی تنگی ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہم اور آپ در در بھٹکتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں نہیں جاتے۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مرض الموت کے اندر مبتلا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخیر جو بات کہی وہ یہی کہ لعن اللہ یہود والنصارى۔ اللہ رب العالمین کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یہود و نصارہ پر انہوں نے کیا لعنت بھیجی۔ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر، کس وجہ سے؟ کیا وہ یہود و نصارہ کفار مکہ کیا وہ اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے تھے؟ وہ اللہ رب العالمین کو تو رب مانتے تھے، ہماری طرح وہ بھی اللہ رب العالمین کو رب مانتے تھے کہ دنیا کو بنانے والا وہی ہے، دنیا کو چلانے والا وہی ہے، وہ تمام چیزیں مانتے تھے، لیکن جب عبادت کی بات آتی تھی تو وہ یہ تصور اور یہ رجحان ہوتا تھا کہ ہم اللہ رب العالمین کی ڈائریکٹ ہم عبادت نہیں کریں گے، بلکہ ان کا نظریہ اور ان کا سوچ یہی تھا کہ میں فلاں شخص کو اگر میں پکاروں گا ان کے ذریعے اللہ رب العالمین تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، اور وہی چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہے کہ ذرا سی مصیبت ہوتی ہے ہم قبروں کے اوپر چادر چڑھانا اور نظر و نیاز کرنا اور دوسرے مذاہب کے عقیدوں سے کیا کہتے ہیں کہ کچھ جیسے چھٹ ہو گئے یا کچھ ایسی خرافات جو اسلام کے اندر بھی لوگوں نے اس کو اپنانا شروع کر دیا ہے۔ یہی تو وہ شکلیں تھیں جو کفار مکہ اور یہود و نصارہ وہ اپناتے تھے۔ آپ نے کہا اتخذوا اليهود والنصارى کہ
क्या उनकी इत्तखज़ू यहूद व नसारा अंबिया की कब्रों को क्या कहते हैं कि हमारे जाने के बाद आप ये डर होता था, आप को ये क्या कहते हैं बात बताती थी कि मक्का के अंदर, अरब के अंदर कुछ ऐसे खुराफात तो नहीं आएंगे, शिर्क के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन आप को एक चीज जो जहन के अंदर बार बार खटक रही थी वही कि ये अंबिया की कब्रों को अपने मस्जिद बना लेंगे, मसाजिद बना लेंगे, यानी सजदा करने वाली जगह बना लेंगे। आज हम और आप वही है कि जरा सी कोई मुसीबत आती है, जरा सी उलझने होती है, हम किसी बाबा के पास, किसी ढोंगी के पास और किसी मजार पे चादर चढ़ाना, नजर नियाज मांगना, ये तमाम शक्लें हमारे अंदर भी आ गई है। मेरे अजीजों, कलमा तैयबा तो ये तो हकीकत नहीं है, तो ये तो सरासर शिर्क है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक जो सबसे महबूब जो चीज है, जो सबसे बेहतर जो चीज है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की यही तौहीद। आप अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखें, अल्लाह के ऊपर यकीन रखें, अल्लाह के ऊपर भरोसा हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही खौफ खाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही नज़र नियाज की जो भी सारी शक्लें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी चीजों के ऊपर बहुत खुश होता है। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सबसे ज्यादा नाराजगी अगर किसी के ऊपर अगर अल्लाह की गज़ब आती है तो वो शिर्क है। वो एक ऐसी चीज है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिर्क को जुल्म से ताबीर किया। आप जुल्म की परिभाषा आप जानते होंगे, जुल्म उसको कहते हैं जो जिसका हक हो उसका हक उसको नहीं देना, यही तो जुल्म है। अगर आपने किसी का ले लिया है उसको आप नहीं दे रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तो जुल्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जिंदगी दी है, आपको जवानी दी है, आपको सेहत दी है, आपको तमाम जिंदगी के तमाम मराहिल के अंदर वो तमाम अशिया व तमाम नेमतों से निछावर किया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन यही चाहता है कि तुम मेरे दर का भिखारी बनकर रह। तुम्हें जब कोई खौफ हो, जब तुम्हें मुसीबत हो, जब तुम्हें कोई चीज ऐसी लाहिक हो, तुम मेरे पास आओ, उसका इलाज मेरे पास है, मेरे दर के भिखारी बनकर रहो। हम और आप वो चीज नहीं करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहता है कि तुम जुल्म कर रहे हो, और ये जुल्म से ताबीर किया और कहा कि ये शिर्क है और ये जुल्म है। हम और आप बात बात पर कसमें खाते हैं, मामूली सी मामूली चीजों के ऊपर हम कसम खाते हैं, और वहां पर कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं, मन चाहिए मन माही कसम उठाते हैं। मेरे अजीजों, यही हमें चाहिए कि हम दीन को समझें और कलीमा को हम हकीकी ईमानों में समझे। जब हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हमें कहता है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनने वाला हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मेरे हबीब आप लोगों से कह दीजिए, लोगों से ये खबर पहुंचा दीजिए, लोगों को बता दीजिए कि ए इंसानों, ए लोगों, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारो जो तुम्हारी पुकार को सुनता है और तुमसे बहुत ज्यादा करीब है, और तुम्हारी हर दुआ को, हर बात को जानता है, समझता है और पुकार को सुनता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये कहलवा रहा है अपने हबीब के जरिए कि तुम मुझे पुकारो, तुम हमसे पुकारो तो सही, हम तुम्हारी पुकार को सुनने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाकया सहाबा कराम को बता रहे हैं, और तौहीद की अजमत को इस किस्से के अंदर बताया जा रहा है। वो क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किस्सा सुनाया, कहा कि मेरी कौम के एक ऐसे शख्स को बुलाया जाएगा जो कल क़यामत के दिन तमाम मजमा वहां लगा होगा, और वह ऐसा शख्स होगा जिसके गुनाह इतने ज्यादा होंगे। मैं सरसरी तौर पर वो किस्सा सुना रहा कि उसके गुनाह इतने होंगे कि 99 रजिस्टर को रखा जाएगा, और उस रजिस्टर के अंदर इतनी बड़ी रजिस्टरें होंगी कि हद निगाह, यहाँ तक कि जहां तक आदमी की नजरें जा सकती है उतनी बड़ी बड़ी रजिस्टरें 99 होगी, और तमाम के अंदर गुनाह लिखे होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से कहेगा कि क्या तुमने ये सारे गुनाह किए हैं? वह शख्स कहेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, हाँ मैंने ये तमाम गुनाह किए, हमने तमाम गुनाह किए हैं। और इस गुनाह के पेशे नजर फरिश्ते सोचेंगे कि इसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए। जब उसे जहन्नम के बारे में जब सवाल किया जाएगा तो उसको रखा जाए, बेजार पर रखा जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि इस दिन कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, जर्रा बराबर भी किसी के साथ ज्यादती नहीं की जाएगी। तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो ये तमाम गुनाहों के ऊपर भी भारी है,
وہ ایک ایسی چیز ہے، وہ ایک ایسا کارڈ ہے جو تم نے اپنی زندگی کے اندر شامل رکھا اور اس کے اندر ذرا برابر بھی اس کے اندر دراڑ نہیں آنے دی۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ کارڈ کیا تھا؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ایسے کلمات جو اس کے اوپر اس قدر اس کا یقین تھا کہ جب وہ میزان پہ رکھا جاتا ہے وہ تمام گناہ میزان کے اندر ہلکے پڑ جاتے ہیں، اور یہ کلمہ اور یہ یقین کے ساتھ جب وہ ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے پیش نظر اس کو جنت کے اندر داخل کرتا ہے۔ ہم اور آپ گناہ کر رہے ہیں، انسانوں نسیان، ہم گناہ کے پتلے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ بہتر ہو، ہمارا کیا کہ یقین بہتر ہو، اللہ رب العالمین سے خوف کھائے، اللہ رب العالمین سے نظر و نیاز کرے۔ اگر جو بھی عبادت کرے، کوئی سی عبادت کرے، اللہ کے سامنے سر جھکائے۔ اگر عبادت نہ کر رہے ہیں، کم سے کم آپ کا عقیدہ تو بہتر ہو، اللہ رب العالمین کے اوپر یقین کا۔ یہ چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جب آدم علیہ السلام کو اس روئے زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا، پیدا کیا، اور اس روئے زمین پر جتنے انسان آنے والے تھے، پیدا ہونے والے تھے، اللہ رب العالمین مخلوق کو جب پیدا کرنے والا تھا، اس کی ذریت سے حضرت آدم علیہ السلام سے آنے والی جتنی نسلیں تھی تمام کو اللہ رب العالمین وہاں اکٹھا کیا، وہاں جمع کیا اور کہا کہ الست بربکم۔ تمام لوگوں سے، تمام انسانوں سے اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ انسانوں سے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلی۔ ہم اور آپ تمام اور آنے والے لوگ اس روئے زمین پر تمام لوگوں نے ہم یہ کہہ کر آئے ہیں قالوا بلی، اے اللہ رب العالمین کیوں نہیں، تو ہی تو میرا رب ہے۔ ہم اور آپ یہاں آنے کے بعد وہ تمام چیزیں بھول گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس چیز کو قرآن مجید کے ذریعے ہمیں یاد دلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم اور آپ یہی کہیں گے کہ قالوا بلی، اے ہمارے رب کیوں نہیں، تو ہی تو میرا رب ہے، تو نے ہی تو میری زندگی بخشی ہے، تو ہی تو مصیبت کا اور خوشی کا اور تمام زندگی کے تمام جو مراحل ہے تمام کا تو ہی تو مالک ہے۔ جب ہم یہ چیز تصور کرتے ہیں، مانتے ہیں اور یقین ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کو رب کیوں نہیں سمجھتے؟ نفع نقصان کا مالک اللہ رب العالمین کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم یہ ساری چیزیں نہیں سمجھتے۔ اسی طریقے سے یہ توحید کو، اسلام کی جو بنیاد جو رکھی گئی ہے، ان بنیادوں میں سے سب سے پہلی جو بنیاد جو رکھی گئی، 5 پلر جو بنائے گئے ہیں، 5 بنیادی جو اصول بتائے گئے ہیں اسلام کے، ان میں سے پہلا یہی بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، حج البیت وصوم رمضان، کہ یہی تو کلمہ توحید ہے جو اللہ رب العالمین نے اسلام کی بنیادوں میں سے پہلا ستون کلمہ توحید کو رکھا۔ اس کے بعد میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے۔ تو ہمیں اس کی بہت اہمیت ہے اور ہمیں اس چیز کو اپنے ذہنوں کے اندر ہمیں بیٹھا کر رکھنا ہے۔ کسی کے دکھاوے سے کوئی چیز نہیں کرنا ہے، یا کسی کے ڈر سے کوئی چیز نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کسی کی گریہ زاری کر رہے ہیں اور اس کے اندر اگر ایسا ڈر ہے کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ اگر اس شخص سے ڈرتے ہیں، تو یہ آپ گویا کہ شکر کرتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ اگر کسی کا ڈر اور خوف ہونی چاہیے وہ اللہ رب العالمین کا ہونا چاہیے۔ آپ اور نظر و نیاز جو کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے کریں۔ اگر عبادت کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے آپ عبادت کریں، اس دنیا کے اندر کوئی دکھاوے کے لیے کوئی چیز نہ کریں۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ توحید کو سمجھیں اور توحید کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ آنے والی جو نسلیں ہیں اس کو بھی نسل با نسل ہم اپنے گھرانے کو، ہم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں، اجاگر بنائیں، ان کے عقیدے کی ہم اصلاح کریں۔ اللہ رب العالمین توحید کی جو اپنے حبیب کے ذریعے جو ڈیفینیشن ہوئی اور علماء کرام نے جو کی ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ 3 چیزوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں اور 3 قسموں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ توحید کیا ہے۔ توحید کی جو پہلی جو قسم ہے توحید ربوبیت، یعنی اللہ رب العالمین کو رب جاننا۔ اللہ رب العالمین کو رب جاننے کا مطلب یہی ہے
کہ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو تمام یہ جو عالم ہے، یہ دنیا ہے، اس کا رب ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، اگر کوئی شخص کوئی گھر بناتا ہے، گھر بنانے کے بعد اس گھر کو بیچ دیتا ہے، یا اس کے آنے والی نسلیں اس کے اوپر دیکھ بھال کرتی ہے، اس کے اندر جیتی ہے، یا اس کو اس کے اپنے کنٹرول میں لیتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا کو بنایا، بنانے کے بعد کسی کے حوالے نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین اس کا خود پیدا کرنے والا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے اس کا رب بھی میں ہوں، اس کا مالک بھی میں ہوں، اس کا خالق بھی میں ہوں۔ پتا یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ رب کا مطلب یہ ہوا یہ تمام عالم اسلام کو پیدا بھی اسی نے کیا ہے، مالک بھی وہی ہے، اور کنٹرول بھی اسی کے ہاں۔ یہ ہوئی ربوبیت۔ اسی طریقے سے دوسری جو قسم ہے وہ الوہیت۔ یہ ربوبیت کی جو قسمیں ہیں وہ کفار مکہ اور کفار قریش جو عرب کے جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، یہود و نصارا، وہ بھی اس کو سمجھتے تھے کہ واقعتاً یہ دنیا کو بنانے والا رب ہے، لیکن توحید الوہیت کے اندر وہ پھنس جاتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ جو تم جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے خطاب کیا قل یا ایھا الکافرون، کفر سے یعنی کافروں سے اللہ رب العالمین نے خطاب کیا۔ وہ اس کی وجہ کیا تھی کہ توحید الوہیت کے اندر وہ تمام لوگ توحید الوہیت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی الہ، معبود سمجھنا، عبادت کے لائق سمجھنا۔ اگر کسی کو سمجھنا ہے تو توحید الوہیت کے اندر آتی ہے۔ ہم جو بھی عبادت کریں گے صرف اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کریں گے۔ ہم کوئی ذبیحہ ذبح کریں گے، اللہ رب العالمین کے لیے ہم ذبیحہ ذبح کریں گے۔ اگر کسی سے محبت ہے، اگر سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو اللہ رب العالمین سے ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ اگر ایسی محبت اگر ہم کسی اور سے کرتے ہیں تو گویا کہ ایک شرک کی بو پائی جاتی ہے، اور اس کے اندر توحید الوہیت کے اندر شک ہو جائے گا، آپ کے عقیدے کے اندر خرابی آ جائے گی۔ ہم کوئی نظر و نیاز اگر پیش کرتے ہیں تو کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم نظر و نیاز پیش کریں۔ ہم عبادت کریں تو اللہ کے لیے عبادت کریں، ہم کسی اور کے لیے نظر و نیاز یا کیا کہتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بدعت و خرافات جو اس مسلم قوم کے اندر بھی آ گئی، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اسماء و صفات، اسماء و صفات کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین سمیع ہے، سننے والا ہے، ایسا سننے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں کہ دیکھنے والا ہے، ایسا دیکھنے والا دنیا کے اندر کوئی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کچھ غیب کو جاننے والا ہے، اور اس غیب کے معاملہ میں ہم اور آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ گے، تمہارے اندر تمہاری زندگی کے اندر کیا آنے والی مصیبتیں ہیں اس چیز کو بھی وہ بتا دے گا۔ تو یہ اگر ایسا عقیدہ ہے تو آپ اللہ رب العالمین کے لیے آپ ہم پلہ سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اگر اس عرش سے اگر کوئی چیز ہو سکتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کر سکتا ہے۔ کسی کو گھاٹا ہو یا کسی کو نفع ہو اللہ رب العالمین ہی دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ تین چیزیں ہوئی جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ اللہ رب العالمین کے جتنے صفاتی نام ہیں ان تمام صفاتی ناموں کے اندر صرف اللہ رب العالمین کو سمجھنا۔ اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ کیا کہتے ہیں کہ شیء اللہ کل شیء قدیر ہے، تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہم نے بتائی ہے اسماء و صفات کے اندر، ان تمام خوبیوں میں صرف اللہ رب العالمین کو یکتا جاننا، اکیلا سمجھنا، یہی توحید اسماء و صفات ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ چاہے جتنے عمل کر رہے ہیں، ہم عمل تو کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمارا عمل ہو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ شرک کی بو بھی آپ کے عمل کے اندر آ گئی، آپ کی زندگی کے اندر آ گئی، مجھے کتنا
कितना खतरनाक और कितना बड़ा गुनाह है, आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि आप वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मेरे हबीब अगर आप इतनी इबादतें कर रहे हैं, आप हमारे सामने ही, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि तुम मेरे ही सामने अपने हबीब से कह रहा है कि आप हमारे सामने ही सजदा रेज़ हो रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं और दीगर इबादतें कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी जिंदगी के अंदर भी कुछ ऐसी नुकात है, कुछ ऐसी चीजें हैं अगर पाई गई तो आपके अमाल भी क्या कहते हैं बर्बाद कर दिए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन वह कहता है, लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक, कि ऐ नबी अगर आपसे भी अगर भूले चूके अगर शिर्क हो गई तो आप सल्लल्लाहु से कहा जा रहा है कि आपके तमाम अमल बर्बाद हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। पता ये चला कि इस दौर का, इस दुनिया का जो सबसे अजीम हस्ती, सबसे बेहतर हस्ती, इमामों के इमाम हमारे नबी, उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चेतावनी दे रहा है, ये खबर दे रहा है और हमें बाखबर कर रहा है कि ऐ हबीब अगर आपसे भी अगर शिर्क हो रही है, आपकी इबादतें भी इकारत कर दी जाएगी, बर्बाद कर दी जाएगी। उसकी वजह क्या है, वो बीमारी क्या है, वो पॉइजन क्या है? वो पॉइजन यही है कि अगर आपसे शिर्क हो गई, अगर आपने अल्लाह के बारे में अगर जरा बराबर भी अगर कुछ ऐसा अमल दखल हो गया, आपके तमाम अमाल बेकार हो जाएंगे। वो तमाम जो आपने इबादतें की हैं, सवाब के काम किए हैं, वो तमाम बर्बाद हो जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा। हमारी जिंदगी के अंदर देखें, हम जो मामूली से मामूली जो अमल कर रहे हैं, उस अमल के अंदर अगर आप काबिल कबूल बनाना चाहते हैं अल्लाह के सामने, उसी अमल को लेकर अगर अल्लाह के सामने जाना चाहते हैं तो उसके अंदर देखें कहीं शिर्क की बू तो नहीं, कहीं शिर्क तो नहीं पाई जा रही है। हम मामूली सी मामूली जगहों पर, मामूली सी चीजों के ऊपर हम शिर्क के दहाने पे चले जाते हैं। उस ऐसे दलदल में अगर आप एक मरतबा घिर गए, एक मरतबा गिर गए, एक मरतबा उसके अंदर चले गए तो उससे निकलना और तौबा की क्या कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको चांस दे दे, जो बहुत गनीमत है। अगर तौबा का अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहलत दी है तो आप तौबा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इस अजीम जो बीमारी लाहिक हो गई है, हम दुआ करते हैं कि बारे लहा आपको उससे बचाए। इसी तरीके से शिर्क की क्या अहमियत है, क्या अहमियत है, उसके पेश नजर में एक हदीस पढ़ता हूं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु वो रावी है और रिवायत करते हैं कि कोई इंसान जब मर जाए और मरने के बाद जब उसके जनाजे के ऊपर 40 अफराद अगर जनाजा पढ़े और उन तमाम अफरादों में अगर तमाम के तमाम अफराद 40 अफराद अगर तौहीद वाले हैं, शिर्क से अपने दामन को बचाए हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम की फरियादों की वजह से आपको माफ कर देगा। यानी उस जनाजे के ऊपर जो भी मुसीबतें आने वाली थी कब्र के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम लोगों की वजह से उसकी फरियाद को सुनता है। वो हदीस में पढ़ता हूँ, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा मिन मुस्लिमिन यमूतु फयक़ूमु अलल जनाज़ती 40 रजुलन ला युशरिकूना बिल्लाह शयअन इल्ला शफ़अहुमुल्लाहु फी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ऐसा शख्स है जो इस दुनिया को छोड़ बैठा, इस दुनिया को कूच कर गया और उसकी जनाजे के अंदर 40 अफराद कम अज कम अगर क्या कहते हैं शरीक होते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मग़फ़िरत को, उन लोगों की मग़फ़िरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाता है। लेकिन उसकी शर्त क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला युशरिकूना बिल्लाह शयआ, कि वो अपनी जिंदगी के अंदर एक भी शिर्क न किया हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे 40 अफरादों की जो दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है। पता ये चला कि हम और आप भी इस अजीम चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, इसकी हिफाजत करें, इसको हम अच्छे तौर पे हम इसको निभाएं। अगर हमें जरा बराबर भी अगर कहीं ये झिझक हो रहा है, हम उलमाए कराम से, उलमाए दीन से, उलमाए रब्बानियून से हम राबता करें, उनसे हम लौ लगाएं और अपनी इस्लाह करें। उनके अपने आप के अमल को अगर काबिल कबूल बनाना चाहते हैं तो हम उनके साये में अपनी जिंदगी को बसर करें। हकीकी मानों में यही तौहीद ही असल मकासद है जो हमें क्या कहते हैं कि असल मानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अंदर हमें महबूब बनाएगा, हमारी निजात होगा। आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे अल्लाह हम तमाम लोगों को हकीकी मानों में तौहीद की हिफाजत करने वाला बना। बारे अल्लाह हमारा जब खात्मा हो तो बारे अल्लाह हमारा खात्मा तौहीद पर हो। ए बारे अल्लाह हम तमाम लोगों को तौहीद के मामलों में हमें कॉम्प्रोमाइज
کرنے کے بارے میں اے بار اللہ تو ہماری کیا کہتے ہیں کہ اصلاح فرما بار اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو آمین وتب علینا انک التواب الرحیم والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بارک لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم.